خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو خبرنامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شیو سینا سے بغاوت کر کے ایکناتھ شندے کا ہاتھ تھامنے والے اورنگ آباد شہر کے اراکین اسمبلی پردیپ جیسوال اور سنجے شیرساٹ آج پہنچے اورنگ آباد۔ تہرانگاہ سے ان کے حلقہ انتخاب تک نکالی گئی ریلیاں اور جم کر کیا گیا ان کا استقبال۔ AMC انتخابات کی تیاریاں زوروں پر۔ وارڈز اور بلاکس کے عبوری خاکوں پر موصولہ اعتراضات کی سماعت کے بعد ان میں کی گئی 15 ترمیمات۔ ترمیم شدہ فائنل خاکہ الیکشن کمیشن کے سپرد۔ ووٹر لسٹ بنانے کا کام ابتدائی مراحل میں۔ طلباء میں مطالعے کا شوق بڑھانے شروع کی گئی آؤ کتابوں سے دوستی کریں نامی مہم۔ شہر کے اسکولوں میں رکھے جائیں گے بیداری پروگرام۔ سرپرستوں سے بھی اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی گئی اپیل۔ اور میونسپل اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے 10ویں بورڈ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کا کیا گیا پرجوش استقبال۔ کفیل ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی فردوس فاطمہ نے کیا ضرورت مند طلباء کی اعلیٰ تعلیم کے انتظامات کرنے کا عزم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شیو سینا کے باغی رکن اسمبلی پردیپ جیسوال اپنے حلقے میں لوٹے تو ان کے حمایتی کارکنان نے جشن منایا۔ اس موقع پر جیسوال نے کہا کہ میں ابھی بھی شیو سینک ہی ہوں اور آپ تمام بھی سینا ہی میں ہیں۔ پردیپ جیسوال کی اپنے حلقہ اسمبلی میں واپسی پر ان کے حمایتی کارکنان یہاں جمع ہو گئے تھے اور ان تمام نے جیسوال کا نہایت پرجوش استقبال بھی کیا۔ اس موقع پر جیسوال نے مذکورہ بالا اظہار خیال کے ساتھ ساتھ یہ شکایت بھی کی کہ سابقہ حکومت کے دورانیے میں انہیں اپنے حلقے میں کاموں کی انجام دہی کے لیے فنڈ ہی نہیں مل پا رہے تھے، اس لیے بھی انہوں نے باغیوں کے خیمے میں جانے کو ترجیح دی تھی اور اب اس نئی حکومت کے ساتھ رہ کر وہ کاموں کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے اپنے ان خیالات سے صحافیوں کو بھی آگاہ کیا۔ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे साहब मैं अभिनंदन करता हूँ और बाला साहब ने जो हमको हिंदुत्व सिखाया है वो हिंदुत्व के मार्ग पे चल के आखिर तक शिव सैनिक बोल के हम यहाँ पे काम करेंगे۔ शिव सेना से बगावत करने वाले औरंगाबाद मगरिब से मुंतखबा MLA संजय शिरसाट भी बजरिए तैयारा औरंगाबाद पहुँचे और उनके हिमायतियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक रैली की शक्ल में वो एयरपोर्ट से अपने हलके में पहुँचे। पेश हैं शिरसाट की औरंगाबाद आमद व इस्तकबाल की कुछ झलकियाँ।
ریاستی چناव کمیشن کی جانب سے AMC انتخابات کے لیے ظاہر کردہ وارڈز اور بلاکوں کے خاکے، باؤنڈریز اور نقشوں پر موصولہ شکایتوں کی سماعت کے بعد میونسپل الیکشن افسران نے ان میں 15 درستیاں کر کے پربھاگ رچنا کا فائنل خاکہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ آئندہ کچھ مہینوں میں اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات لیے جانے کے امکان ہیں، جس کے لیے میونسپل الیکشن ڈپارٹمنٹ نے الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق 126 وارڈ اور 42 بلاک کے عبوری خاکے تیار کیے تھے، اور الیکشن کمیشن کی منظوری ملنے کے بعد یہ عبوری خاکے، باؤنڈریز اور نقشے 2 جون کو ظاہر کر دیے گئے تھے، جن پر 324 افراد نے اپنے اعتراضات درج کروائے تھے، جن پر 22 جون کو اسٹیٹ کمیشن کے نامزد آفیسر شراون ہرڈیکر کی موجودگی میں سماعت کی گئی۔ بلاکس کا پھر سے فزیکل سروے اور انسپیکشن کر کے رپورٹ داخل کی جائے، یہ ہدایت ہرڈیکر نے میونسپل الیکشن افسران کو دی تھی، جس کے مطابق میونسپل افسران نے سائٹ انسپیکشن کیا اور رپورٹ شراون ہرڈیکر کے سپرد کر دی گئی، جس کی جانچ کے بعد ہرڈیکر نے اس میں ہوئی 15 غلطیاں درست کرنے کی ہدایت متعلقہ افسران کو دی، اور میونسپل الیکشن افسران نے انہیں درست کر کے فائنل رپورٹ الیکشن کمیشن کے سپرد کر دی۔ متعلقہ شعبے سے موصولہ اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ووٹر لسٹ تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ پہلی بار AMC انتخابات بلاک وائز ہونے جا رہے ہیں، جس کے سبب بلاک کی ایک ہی ووٹر لسٹ تیار کرنا میونسپل الیکشن افسران کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے 5 تا 20 جولائی کے درمیان اسکولی طلباء کے لیے چلو کتابوں سے دوستی کریں نامی مہم شروع کی گئی، جس کے تحت ایک تقریب مصرواڑی میں قائم رشیدہ اردو ہائی اسکول میں رکھی گئی۔ ضلع پریشد کے سابق ڈپٹی CEO مقیم دیشمکھ کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں رشیدہ اردو ہائی اسکول کی صدر معلمہ اور دیگر اساتذہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی صدر عبدالقیوم ندوی نے چلو کتابوں سے دوستی کریں نامی مہم سے متعلق حاضرین کو واقف کروایا۔ انہوں نے بتلایا کہ اس مہم کا اصل مقصد طلباء میں کتب بینی کا ذوق بڑھانا ہے، ساتھ ہی طلباء کو ان سی کتابوں کا مطالعہ کریں، کس طرح سے مطالعہ کریں، اسی طرح کی دیگر تکنیکی نکات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کے تحت شہر کے 100 اسکولوں میں اس طرح کی تقریبات منعقد کی جائیں گی اور طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرستوں میں بھی بیداری پیدا کی جائے گی۔ شادی خانہ انشاءاللہ ایک بڑے کالج میں تبدیل ہوگا، تو ابھی تو شادی خانہ لگ رہا ہے،
تو یہ انہوں نے جو جال پھیلایا ہے مصرباڑی میں تعلیم کو لے کر، ایسے ایریا میں جہاں پر لوگ آنا پسند نہیں کرتے، جہاں بھیگنے کا اور زمین میں دھنسنے کا اور کیچڑ میں بھرنے کا پورا چانس ہوتا ہے، ایسے علاقے میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو، پیارے پیارے بچوں کو چلنا لکھنا بولنا پڑھنا، ناک صاف کرنا، نالا بھرنا سکھایا۔ تشریف فرما تمام اسٹاف کے لوگ، صدر محلے میں میرے دوست مولانا وسیم ندوی صاحب، فرزند ارجمند مولانا نصیب اختائی صاحب، اور تمام اساتذہ اکرام، سرپرستان، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے دوستوں، مولانا نے شعر کہا تھا، انداز بیاں گھر سے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مجھے زیادہ بولنا تو آتا نہیں ہے، میں بہت توتلا ہوں، بوبڑا ہوں، جتنا بول رہا ہوں اس سے پہلے میں شاید 2 جملے بھی صحیح ڈھنگ سے بولنے پاتا تھا، اتنا میں توتلا تھا، اتنا بوبڑا تھا، اتنا ہکلا تھا، سب مجھے بوبڑے بولتے تھے، سب توتلے بولتے تھے۔ الحمدللہ آج میں ملک کے کئی بڑے اسٹیج پر، بڑے پروگرام پر رام لیلا میدان دیکھا، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا ہے نا، وہاں میں خطاب کر چکا ہوں، اور بڑے سے بڑے اسٹیج کو میں نے شیئر کیا ہوں۔ یہ صرف بولنے کی مشق، بولتے رہنے سے، چرچا کرنے سے نہیں، چرچا کرنا الگ ہے، بڑبڑ کرنا الگ ہے، بکواس کرنا الگ ہے، بولنا الگ ہے۔ کوئی آپ کو نہیں سن رہا تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کمرہ بند کر لیجیے، باتیں کیجیے، بولیے۔ بولنے سے جو ہے، ابھی بیٹی نے جو اتنا اچھا انداز میں اس کی بات پیش کی، اتنا اس کا اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے معافی ضمیر کو، اپنے اندر کی جو بات ہے اس کو زبان پہ لائے جائے۔ اس کو دو چیزیں ہوتی ہیں اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی، ایک ہوتی ہے تقریر، ایک ہوتی ہے تحریر۔ تحریر بولتے مضمون لکھنا، کاغذ پہ اتارنا اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو، اپنے من کی بات کو ریڈیو پہ بیان نہیں کرنا۔ کورونا دورانیہ میں رات دن محنت کرنے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتنے کا الزام ضلع پریشد کے ہیلتھ آفیسر سدھاکر شیلکے پر لگایا گیا ہے، جس کے سبب وہ لمبی رخصت پر چلے گئے اور ان کا اضافی چارج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر کو سونپ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دیہی مقامات پر ویکسینیشن کے لیے دیے گئے ٹارگٹ سے بہت کم عوام کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ دیہی عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کروانا لازمی ہے۔ اس کے باوجود ضلع پریشد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سدھاکر شیلکے کی اپنے ماتحتین پر پکڑ کمزور ہونے کے باعث وہ مشکلات میں پھنس گئے۔ بار بار ہدایات دینے کے بعد بھی حالات میں کوئی سدھار نہ آنے پر سی ای او نیلیش گٹنے نے ڈاکٹر شیلکے کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی۔ اس کے باوجود ان کے کام کاج میں کوئی سدھار نہ آیا، جس کے سبب دیہی مقامات پر ویکسینیشن مہم متاثر ہو کر رہ گئی۔ ڈاکٹر شیلکے کی کارکردگی سے ضلع کلکٹر سنیل چوہان اور ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیلیش گٹنے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ضلع کلکٹر نے سی ای او کو ڈاکٹر شیلکے کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا حکم دیا اور تبھی سے ڈاکٹر شیلکے لمبی رخصت پر چلے گئے ہیں۔ اورنگ آباد پیٹھن شاہراہ پر دیہی پولیس نے مقررہ حد سے زائد مال بھر کر مال برداری کرنے والے ہیوی وہیکلز کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بڑکن پولیس تھانہ حدود میں اورنگ آباد تا پیٹھن شاہراہ پر واقع ویڈیو کون کمپنی کے قریب یہ کارروائیاں انجام دی گئیں۔ یہ کارروائیاں ٹریفک شعبے کی جانب سے کی گئیں۔ اس دوران ہائیوا ٹرک MH03 CP 3596 پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس گاڑی کے ڈرائیور کا نام ونود مدھوکر جادھو ساکن دت نگر رانجن گاؤں اورنگ آباد بتلایا گیا ہے اور اس کے خلاف متعلقہ بھاری مال برداری کے قانون کے تحت کارروائی کی گئی۔ یہ کارروائی ٹریفک شاخ کے فوجدار مدھوکر گائیکواڑ اور جمعدار بالا صاحب لونے نے انجام دی۔ آنکھ، ناک، کان اور گلے کی بیماریوں کے علاوہ دیگر سبھی امراض سے متعلق ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ 7 جولائی کو محسن احمد پرائمری اسکول میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع میڈیکل کالج ایڈوائزری باڈی کے رکن محسن احمد خان نے دی ہے۔ میں محسن احمد، ممبر گھاٹی میڈیکل بورڈ میڈیکل کالج، آپ سب کو اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بتاریخ 7 جولائی صبح ٹھیک 10 بجے محسن احمد پرائمری اسکول بشیر کالونی روشن گیٹ میں ایک آنکھ، کان، گلے کا، ہڈیوں کا
اور جو ہے خواتین اور بچوں کا خصوصی میڈیکل کیمپ گھاٹی دواخانے کے معرفت مفت میں رکھا گیا ہے. آپ تمام لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک پی ایم یوجنا اور مہاتما پھلے یوجنا کے تحت جو لوگوں کے جو ہے بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا جائے گا. آپ سب لوگ ٹھیک وقت کے اوپر 7 جولائی کو محسن احمد اسکول روشن گیٹ کے اوپر تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے کہ جو لوگ پریشان ہیں گھاٹی جا نہیں سکتے ان لوگوں کو لیے یہاں بتائیں. اور باقی کی کچھ بھی ضرورت رہی میں بورڈ ممبر ہوں گھاٹی کا, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. اللہ حافظ. ناظرین خبریں اور بھی ہیں, یہاں رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیں MCN اردو نیوز. ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے. روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ. گھرکل مسالے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. میونسپل اردو اسکولوں کے 10ویں بورڈ میں نمایاں کامیاب ہوئے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کفیل ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ایک استقبالیہ تقریب یشودھرا کالونی کے میونسپل اسکول میں رکھی گئی. معروف سوشل ورکر رمضانی خان کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں ڈاکٹر نعمان سابق کارپوریٹر و کفیل ایجوکیشن سوسائٹی کی چیئرپرسن فردوس فاطمہ، محسن احمد، صدر مدرس سید ابرار، صدر معلمہ رئیسہ بیگم، ایوب خان، ظفر احمد، واگچورے میڈم اور شاکرہ بیگم مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے. فردوس فاطمہ نے اس پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے طلباء کی مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کی. انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ مستقبل میں بھی وہ ضرورت مند طلباء کو اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے میں ہر ممکن مدد کریں گی. طلباء کو اونچی اڑان بھرنے کا مشورہ دیتے ہوئے فردوس فاطمہ نے میونسپل اسکولوں میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ کی خدمات کو بھی سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے استقبال کو بھی وقت کی ضرورت قرار دیا. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا. بعد ازاں طالب علم شیخ محسن اور شائستہ انجم نے بارگاہ رسالت مآب میں نعت کا نذرانہ پیش کیا. پروگرام کی نظامت اسکول کی ٹیچر فاطمہ بیگم نے کی، جبکہ دیگر سبھی مہمانوں نے طلباء کی رہنمائی کی اور تعلیم کی اہمیت سے انہیں واقف کرواتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنا تعلیمی سفر ہر حال میں جاری رکھیں. میونسپل اسکولوں میں سر فہرست رہی چکل تھانہ مراٹھی میڈیم کی طالبہ عشرت جہاں، ان کی والدہ اور دیگر میونسپل اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے 10ویں بورڈ کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا کفیل ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا اور مستقبل کے لیے انہیں نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے گئے. شکریہ کی رسم صدر معلمہ شاکرہ بیگم نے ادا کی. اس کے بعد اس جلسے کا اختتام عمل میں آیا. انسان ہونے کے ناطے ہر ایک میں انسانیت ہونی چاہیے، اور اگر ہم زندہ ہیں تو ہمارے زندہ ہونے کا ثبوت بھی ہم کو دیتے رہنا چاہیے، ہے نا. وہ کیا انسان ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے جیے اور سماج میں کیا چل رہا ہے اس کی طرف دیکھے بھی نہ. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے ہندوستان کو بدلنے کی یا پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت ہم میں ہے، لیکن اپنے اطراف، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جو چل رہا ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جتنا ہم آگے آئے اتنا آج کے دور میں ضروری ہے. سب سے پہلی بات، جو پروگرام یہاں پر رکھا گیا ہے استقبالیہ پروگرام ہے 10 کے بچوں کا، تو میں یہاں پہ خاص طور پہ کہنا چاہوں گی کہ 3 سال پہلے یہاں پہ صرف 8ویں تک اسکول تھا. اس کے بعد سے اب یہاں 10 کی منظوری ہوئی ہے، اور الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹس نے اچھے نمبرات لے کر 10ویں کا امتحان کامیاب کیا ہے. یہ آپ کے زندگی کی پہلی سیڑھی ہے جو آپ پار کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ کالج جائیں گے، اس کے بعد آپ یونیورسٹی جائیں گے، اور اس کے لیے ہم تمام کی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. لگ بھگ تمام طلباء و طالبات نے 11 کا رجسٹریشن کرا لیا ہے، لیکن کسی کو بھی اگر ایڈمیشن کی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ آپ کے لیے بیٹھے ہیں. اب یہاں پر محسن سر نے آپ لوگوں کے لیے خاص 11 اور 12 بھی شروع کیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں ابرار سر اور رئیسہ باجی موجود ہیں، اور یہ کیندر نمبر 3 میں یہ 3 اسکول آتے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ 3 اسکولز کے لیے آنے والے وقت میں
11th اور 12th ہم لوگ یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈراپ آؤٹ کم ہو۔ راشٹروادی شعبہ اقلیت کی جانب سے شہر کے تبدیلی نام کی مخالفت میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کالی فیتیں باندھ رکھی تھیں، جبکہ ضلع کلکٹر کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا۔ تاریخی شہر اورنگ آباد کا نام تبدیل کر کے سمبھاجی نگر رکھ دیے جانے کا نوٹیفیکیشن ریاست کی روبزوال ہو چکی مہا اگھاڑی حکومت نے جاتے جاتے کابینی اجلاس میں منظور کر لیا تھا۔ تاہم اس فیصلے پر کانگریس راشٹروادی کانگریس کے عمومی حلقوں میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ ضلع میں کانگریس کے کئی عہدیداران تو اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی سے اعلان براعت کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے پارٹی رکنیت و عہدوں کے استعفے بھی دے دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ راشٹروادی کانگریس کے شعبہ اقلیت کی جانب سے بھی حکومت کے اس فیصلے کی مذمت و مخالفت کی گئی اور شدید مظاہرہ کرتے ہوئے کالی فیتیں باندھ کر ضلع کلکٹر دفتر پہنچ کر کلکٹر کو ایک محضر پیش کیا گیا۔ आज औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस मायनॉरिटी डिपार्टमेंटच्या वतीने एक लाक्षणिक सत्याग्रह उपोषण करून औरंगाबाद संभाजीनगर जो शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जो प्रस्ताव पारित झालेला आहे त्याला विरोध म्हणून आम्ही आज इथे विरोध करत आहोत। शहरात अनेक लोकांनी अनेक इतर पक्षांनी विरोधकांनी अशी बोंब उडवली आहेत की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने याला समर्थन दिलेलं आहे, पण तो चुकीचा आहे। राष्ट्रवादी पक्षाने कधी समर्थन केलं नाही, करणार नाही। म्हणून आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही इथं निदर्शन करून उपोषण करून या मुद्द्याला विरोध करत आहोत आणि पुढेही करणार आहेत, कारण की औरंगाबादकर आहोत, औरंगाबाद राहणार। म्हणून आम्ही आज पक्षाच्या वतीने याला निषेध म्हणून विरोध म्हणून इथे आज लोकशाही मार्गाने हे आंदोलन सुरू केलेले आहेत। महाराष्ट्रात प्रथमच औरंगाबादमधून ह्या सुरुवात झालेल्या आहेत आणि हा पुढेही चालू राहणार आहे। मी सलीम पटेल वायगावकर, महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग। बहुजन समाज पार्टी हल्का सिल्लोड सोएगांव की जानिब से अपने मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर सोएगांव के दफ्तर तहसील पर एक मोर्चा ले जाया गया और एक वफद ने तहसीलदार को मतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। ये मोर्चा गुज़िश्ता रोज़ 5 जुलाई को निकाला गया। मोर्चे में हल्का असम्बली सिल्लोड सोएगांव के बसपा के कलीदी ओहदेदारान ने शिरकत व रहनुमाई की। इस मोर्चे के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि गायरान ज़मीनात उनके तहवीलदारों के नाम कर दी जाएं, राशन कार्ड इजराई में जारी बदनवानियाँ ख़त्म की जाएं। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की जानिब से आवाम व ज़रूरतमंदों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। बेसहाराओं की इमदादी स्कीम संजय गांधी निराधार योजना में जारी घपले घोटाले और बदनवानियाँ फौरी बंद की जाएं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन ओहदेदारान की अपने अपने मस्तकर यानी हेड क्वार्टर्स पर रिहाइश व क़याम को यकीनी व लाजमी बनाया जाए। इस तरह के दीगर कई मतालिबात इस मोर्चे व मुजाहरे के ज़रिए किए गए और इन मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम वफद की शक्ल में जाकर तहसीलदार के सिपुर्द किया गया। इस मोर्चे को पुलिस ने दफ्तर तहसील के करीब ही रोक दिया तो ये मोर्चा शदीद मुजाहरे में तब्दील हो गया और इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। इस मोर्चे व मुजाहरे में बीएसपी के रियासती सेक्रेटरी और उस हल्के के इंचार्ज सचिन बंसोड़े, रियासती सेक्रेटरी जगदीश बेदवे, सेक्रेटरी बाबा साहब पगारे, ज़िले के ज़िम्मेदार अकरम शेख, ज़िला सेक्रेटरी अमूल पवार, संदीप जोगदंड, सिल्लोड के शहर सदर दीपक अवहाड़, राजू दानगे व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान और आवाम बड़ी तादाद में शरीक थे। जिंतूर में ऑल पार्टीज़ ओबीसी मोर्चा की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें यह तय पाया कि ओबीसी के रिजर्वेशन बहाली के लिए 18 जुलाई को परभनी में एक महाविराट मोर्चा निकाला जाएगा। वाज़ेह है कि ओबीसी ज़ुमरे में शामिल शहरियान का अलहदा से मरदमशुमारी का मुतालबा गुज़िश्ता कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी सेंसस करने के बजाय उसके बरक्स ओबीसी समाज का सियासी रिजर्वेशन ही मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से ओबीसी समाज में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। ओबीसी समाज की मरदमशुमारी की जाए और उनके लिए लोकल बॉडीज़ में जो रिजर्वेशन कोटा दिया गया था उसे जूं का त्यों बरकरार रखा जाए और जब तक ओबीसी रिजर्वेशन बहाल नहीं हो जाता तब तक कोई इलेक्शन न लिया जाए। इस मुतालबे पर आइंदा 18 जुलाई को एक मोर्चा
परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस पर निकालने का फैसला जिंतूर में मुनक़िदा ऑल पार्टीज ओबीसी मोर्चा की मीटिंग में किया गया। इस मीटिंग में स्वराज सिंह परिहार, भगवान राव वाघमारे, राम प्रभु मुंडे, लक्ष्मण राव बुधवंत, डॉक्टर पंडित दराड़े, नाना साहब राउत, कीर्ति कुमार गुरांडे, आनंद बंसोड़े, कृष्णा कटारे, एडवोकेट संजय केकान और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। वसंतराव नाइक एजुकेशन सोसाइटी और वसंतराव नाइक कॉलेज के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने और उनकी गोल्डन जुबली पर 11 ता 13 जुलाई के दरमियान रियासती सतह के कबड्डी और मैराथन मुकाबले मुनक़िद होंगे। ये इत्तला सोसाइटी के ट्रेजरर बिपिन राठौड़ ने MCN को दी। वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वसंतराव नाईक महाविद्यालय यावर्षी सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे। त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। 9 तारखेपासून हे कार्यक्रम सुरू होतील व 13 ला संपतील। 9 तारखेला रोजगार मेळावा ठेवलेला आहे। 10 तारखेला माजी विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव मेळावा ठेवलेला आहे आणि 11 तारखेला कबड्डी स्पर्धाचं उद्घाटन आहे। 11 ते 13 कबड्डी स्पर्धा होणार आहेत। कबड्डी स्पर्धेचं उद्घाटनासाठी माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, माननीय बाळासाहेब थोरात साहेब आणि आमदार राजेश राठोडजी हे उपस्थित राहणार आहेत। 13 तारखेला राज्यस्तरीय मॅरेथॉन आयोजित केलेली आहे आणि या स्पर्धेमध्ये 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर असे 3 गट केलेले आहेत आणि ही स्पर्धा 13 तारखेला सकाळी 6 वाजता सुरू होणार आहे। आपण काय आव्हान आपल्या सर्वांना मी आव्हान करतो की या स्पर्धेचा लाभ घ्यावा। आपल्या आरोग्याच्या फायद्यासाठी ही मॅरेथॉन आम्ही ग्रीन रिव्होल्यूशन मॅरेथॉन करत आहोत, जेणेकरून सेव्ह सॉइल, सेव्ह वॉटर अँड सेव्ह द ट्रीज असा हा मेसेज या मॅरेथॉन थ्रू आम्ही देणार आहोत। तर मला तुम्हाला आवाहन करतो मी की कबड्डी स्पर्धा बघण्यासाठी तुम्ही यावे आणि मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी यावे ही नम्र विनंती। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे का हाथ थामने वाले औरंगाबाद शहर के अरकान असेंबली प्रदीप जायसवाल और संजय शिरसाट आज पहुंचे औरंगाबाद। तेहरानगाह से उनके हल्का इंतखाब तक निकाली गई रैलियां और जमकर किया गया उनका इस्तकबाल। AMC इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। वार्ड्स और ब्लॉक्स के उबूरी खाकों पर मौसूला एतराज़ात की समाअत के बाद उनमें की गई 15 तरमीमात। तरमीम शुदा फाइनल खाका इलेक्शन कमीशन के सिपुर्द। वोटर लिस्ट बनाने का काम इब्तदाई मराहल में। तलबा में मुताले का शौक़ बढ़ाने शुरू की गई आओ किताबों से दोस्ती करें नामी मुहिम। शहर के स्कूलों में रखे जाएंगे बेदारी प्रोग्राम। सरपरस्तों से भी अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देने की गई अपील। और म्यूनसिपल स्कूलों में तालीम हासिल करके 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। कफील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की फिरदौस फातिमा ने किया ज़रूरतमंद तलबा की आला तालीम के इंतजामात करने का अज़्म। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।